جھوٹی خبریں، فیک نیوز، تعصب پہ مبنی خبریں، لوگوں کو اکسانے کے سلسلے کی خبریں، لوگوں کو غلط کام کی طرف راغب کرنے کی خبریں اور معلومات جو ہیں وہ سوشل میڈیا کا اب ایک وتیرہ بنتا جا رہا ہے، اور جو اس کے آپریٹرز ہیں، جو اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی جھوٹی سچی خبریں پھیلا کر وہ کسی طرح زیادہ ویوز حاصل کریں گے، زیادہ اٹریکشن حاصل کریں گے، عجیب و غریب قسم کی سرخیاں لگائی جاتی ہیں۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ جو انتہائی ترقی یافتہ ممالک امریکہ وغیرہ ہیں، جنہوں نے یہ سوشل میڈیا کو پروان چڑھایا، ایجاد کیا، وہ خود جو ہیں وہ اس قسم کی جھوٹی اور فیک جو ہیڈ لائنز ہیں اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتے۔ ہم آپ کو امریکن اکیڈمی آف سائنسز کی ایک حالیہ تحقیق بتاتے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عالمی وبا کرونا اتنی خطرناک نہیں تھی جتنی اس کی ویکسین سے متعلق فیک نیوز، جھوٹی خبر، جھوٹی معلومات تھی، جس سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا اور لوگوں کو اس بات سے منع کیا گیا کہ وہ یہ ویکسین نہ لگوائیں، اور اس کے نقصانات اتنے خوفناک ہوئے جو بعد تک چلتے رہے اور آج تک چل رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ویکسین لگانے سے یہ ہو جائے گا، ویکسین لگانے سے وہ ہو جائے گا، اور چونکہ یقینی بات ہے ایک عام آدمی کی رسائی کوئی ڈاکٹروں اور طبی ماہرین تک تھوڑی ہوتی ہے، یا وہ اتنا پڑھنے کی زحمت تھوڑی کرتا ہے، وہ تو فوراً جو شیئر کی ہوئی ہے کوئی ایک 8-10 لائنوں کی کوئی سو کالڈ خبر یا کلپ ہوتا ہے، اس کو وہ شیئر کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو جو ہے وہ پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ ایک اور لیٹسٹ ریسرچ ہے جو وہ بھی امریکہ اور بہت ہی چائنا اور رشیا اور دوسرے بڑے بڑے ممالک سے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ 15% لوگ اگر فیک نیوز شیئر کرتے ہیں تو وہ 40% لوگوں تک پھیل جاتی ہے۔ یعنی آپ غور کریں کہ آلموسٹ آدھے لوگ جو ہیں وہ جھوٹی خبروں کے اوپر زندہ ہیں، اور وہ نہ صرف زندہ ہیں، وہ اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں، اعتماد بھی رکھتے ہیں، اور یقین اور اعتماد رکھتے ہیں تو نتیجہ یہ ہے یا تو وہ کام نہیں کرتے جو کہ بیماریوں کے سلسلے میں کرنا چاہیے، یا وہ کام کرتے ہیں جو بالکل غلط ہوتا ہے، جو جنہیں آپ کہتے ہیں نا کویکس اور زبردستی کے بنے ہوئے ماہرین، ان کی پھیلائی ہوئی خبریں، جسے دیکھیں وہ ماہر بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ۔ تو آپ کو یاد ہوگا پاکستان کا ایک واقعہ حیدرآباد کا ہے کہ اس میں ایک جھوٹے پیر یا وہ کیا کرتے تھے کہ شوگر کے پیشنٹس کو شکر کھلاتے تھے، اور ان میں رات سے ان کی پرچی لینے کے لیے لائنیں لگتی تھیں اور صبح تک لائنیں لگتی تھیں، ہزاروں میں تعداد ہوتی تھی، وہ پیسے کماتے تھے، اور ایک دن اچانک وہ غائب ہو گئے، ان کا پتہ بھی نہیں چلا، اسے کسی نے گرفتار بھی نہیں کیا، اور ان کی وجہ سے سینکڑوں اموات ہوئیں، ہزاروں سے زیادہ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شوگر کمپلیکیشن میں مبتلا ہوئی۔ اس کے ثبوت معلوم اگر آپ نے کرنا ہے تو حیدرآباد کے ہسپتالوں میں چلے جائیے اور کراچی کے ہسپتالوں میں چلے جائیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، خود ہمارے اپنے ادارے میں وہ ایک صاحب تھے، ایک بیچارے بہت شریف اور نیک آدمی تھے، وہ گئے اس جھانسے کے اندر، انہوں نے یہی شوگر والی دوائی استعمال کی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے ہی نیک اور اچھے آدمی تھے، شریف آدمی تھے، لیکن بڑے غریب آدمی تھے۔ تو اس طرح کی اموات ہوئی ہیں، ہم کیا بتائیں آپ کو۔ تو یہ جو فیک نیوز ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، یہ عالمی وبا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اس کو روکنے کے سلسلے میں کوئی ایفیکٹو سٹیپس بھی نہیں اٹھائے جا رہے۔ طبی جو ہیں وہ ایک آدھ دو آدمی بیٹھ جاتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے زیادہ تر پروگرام چونکہ وہ پولیٹیکل اورینٹڈ ہوتے ہیں، تو انہیں حالانکہ ہر گھر کے اندر 2-3 بیمار آپ کو ملیں گے، خاص طور پہ بزرگوں میں ملیں گے۔ دوائیاں نہیں ہیں ہمارے یہاں، اسینشیل ڈرگز کی کمی ہو جاتی ہے، ہمارے ہسپتال جو ہیں وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کرتے ہیں، ذرا سا ان پہ دباؤ پڑے تو وہ بحال ہو جاتے ہیں، اور وہ چیخ کے کہنے لگتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سہولت نہیں ہے، ڈاکٹروں کی ہمارے پاس کمی ہے، اسپیشلسٹ کی ہمارے پاس کمی ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی میڈیکل میں ہمارے پاس کمی ہے۔ لیکن ہم فیک نیوز، جھوٹی خبریں
میڈیکل کے متعلق معلومات، بیماریوں کے متعلق معلومات دے کر اپنے پورے خاندان کو، دوستوں کو، اپنے بچوں کو، سگوں کو اور خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عالمی جو ادارہ صحت ہے اس کا کہنا ہے کہ خسرہ، پولیو اور دوسرے ویکسینز کے متعلق جھوٹی خبریں دے کر ان کو روکا گیا۔ پاکستان میں آپ آئے دن یہ واقعات سنتے ہیں کہ خاص طور پہ ہمارے صوبہ سرحد کے اندر KPK میں، وہاں پر جو ہماری ٹیمیں جاتی ہیں پولیو ویکسین لگانے کے لیے، جو نیکی کا کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، آئندہ نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے جاتی ہیں، ان کو جناب یہ جو ہے وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے متعلق تعصب سے بھری خبریں دی جاتی ہیں رات دن کہ جی اگر یہ لگوا لیا تو یہ ہو جائے گا، یہ لگوا لیا تو وہ ہو جائے گا۔ تو اس کا جو توڑ بتاتے ہیں سوشل میڈیا کے ماہرین، اور جو انہوں نے ریسرچ کیا، وہ 2-3 پوائنٹس بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب آپ کے پاس فیک نیوز آئے، جو کوئی بھی خبر آئے واٹس ایپ پہ یا ان پہ یا ان پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، تو سب سے پہلے تو آپ کسی پڑھے لکھے آدمی سے یہ ضرور ایک نہیں 2-3 چیک کریں، خاص طور پہ یہ جو طبی معلومات سے متعلق ہے، میڈیکل معلومات سے متعلق ہے، بیماریاں جیسے کینسر ہیں، پولیو ہے، TB ہے اور ہیپیٹائٹس ہے، اس قسم کی خوفناک بیماریوں سے متعلق ہو کہ بھائی یہ کسی سے معلوم کر کے بتاؤ، یا یہ کہ آپ اپنے نزدیک ترین ڈاکٹر سے ہی جا کے معلوم کر لیں کہ یہ خبر کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے پہلے کہ آپ علاج کرنا شروع کریں یا اس کے اوپر اعتبار دیا۔ تو اس طرح کچھ نہ کچھ افاقہ ہوگا۔ دوسرے یہ کہ جو واقعی میں ماہرین ہیں، خاص طور پہ ہمارے میڈیکل کالجز ہیں، ہماری میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، یہ تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں ہو رہی، اور طبی معلومات سے متعلق جو فیک نیوز آ رہی ہے اس کے اوپر تو صفر کام بھی نہیں کیا انہوں نے، نہ ابھی تو شروع بھی نہیں کیا، اور شروع کریں گے تو 10-15 سیمینار جس میں بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر کھانا کھلا کر اور بس کہہ دیں گے جی ہم نے آج 4 سیمینار کر لیے اور کروڑوں روپے جو ہیں وہ ادھر ادھر ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، ہوائی جہازوں کے ٹکٹ دے دیں گے۔ اگر صحیح معنوں میں کچھ کرنا ہے تو انہیں اویئرنیس کیمپینز بلڈ کرنے چاہیے، اور میڈیا کے ذریعے کرنا چاہیے، سوشل میڈیا کے ذریعے کرنا چاہیے، جو عام آدمی آتے ہیں وہاں ان کو بتانا چاہیے کہ آپ اس پہ بھروسہ نہ کریں، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد آدمی کا اعتماد بہت بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی بیماری جو ہے وہ عادی تو ختم ہو جاتی ہے، تو کیونکہ اس لیے کہ ڈاکٹر کو مسیحا کہا جاتا ہے، تو مسیحا کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک دوائی پرسکرائب کر دے برینڈڈ، اس کا کام یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو یہ بھی بتائے کہ غلط چیزوں پہ بھروسہ نہ کریں، غلط طبی مشوروں کے اوپر عمل نہ کریں، یوٹیوب کے اوپر خواہ مخواہ کے لیے ان کے ڈاکٹروں کے اوپر بھروسہ نہ کریں، اور جو ماہر رائے ہیں ان کی طرف جائیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو حکومتیں ہیں، آپ نے امریکہ میں دیکھا ابھی ٹک ٹاک بین ہوگا، یورپ کے اندر بڑی سخت پابندیاں ہیں اور دوسرے ممالک کے اندر بڑی سخت پابندیاں ہیں، سوال ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں پر لوگ ویکسین نہ لگائیں۔ تو آپ کو فلو تک کا ویکسین لگوانا پڑتا ہے جیسے ہی سردیاں آتی ہیں، تو ہمارے ہاں تو کوئی کسی قسم کا کوئی ویکسین نہیں لگاتا، وہ کہتے ہیں جی اگر یہ لگا لیا تو اس سے یہ ہو جائے گا، وہ لگا لیا تو اس سے وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، اور لوگ اس پہ بھروسہ بھی کرتے، اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، تعلیم یافتہ کہتے ہیں، جن کے پاس ڈگری ہیں، وہ اس کے پھیلانے میں محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور بے پر کی ہانکنا شروع کر دیتے ہیں، یہی کہیں گے اور کیا لفظ استعمال کریں گے۔ اگر آپ جھوٹی اور فیک اور غلط معلومات پہ مبنی میڈیکل معلومات کو آپ پھیلائیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ اس کے مقابلے میں وہ اچھی ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ کوئی منع نہیں کرتا کہ دوسری میڈیکل چیزوں کو آپ استعمال نہ کریں، جیسے اعلیٰ درجے کی حکمت ہے، بڑے بڑے جو حکماں ہیں ان کی کو استعمال نہ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج میڈیکل سائنس جس نے تاریخ میں اتنی کبھی ترقی نہیں کی، آپ یہ دیکھیے جو ویکسین 12 سال میں تیار ہوتا تھا، 6 سال میں تیار ہوتا تھا، کرونا کے زمانے میں وہ ویکسین بمشکل 6 مہینے کے اندر تیار ہوا اور آدھی سے زیادہ دنیا کو لگا دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ عالمی وبا فیل ہو گئی۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی میڈیکل سائنس ہی نہیں ہو سکتی۔ کیسے ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ہمارے مذہبی علماء وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرا رہے ہیں، وہ بائی پاس کرا رہے ہیں بڑے بڑے اسپتالوں میں جا کر،
وہ یہ بتا سکتے ہیں اپنے خطبوں میں کہ دیکھیں غلط طبی میں خود اس کا گواہ ہوں کہ جی میرے ساتھ یہ بیماری ہوئی تھی اور میں نے علاج کرایا اور میں ٹھیک ہو گیا. تو اگر وہ اور دوسرے تعلیم یافتہ لوگ اپنے فرائض کو پہچانیں اور اس فیک جھوٹی اور طبی خبریں، میڈیکل کی خبریں، بیماریوں سے متعلق خبروں کو ریجیکٹ کریں، مسترد کروائیں، عام آدمی کا کانفیڈنس بلڈ کرائیں، اعتماد بحال کرائیں اپنے ہسپتال. ٹھیک ہے ہمارے پاس کم ہے صحت کی جو سہولتیں ہیں، لیکن جتنی کچھ ہیں انہیں تو صحیح طریقے سے استعمال کریں، ان کے اوپر تو بھروسہ کریں. آپ خود جاتے ہیں جا کے ایسپرو لے آتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور دوسری دوائیاں ایسے اینٹی بائیوٹکس یہاں پر اس طرح کھائی جاتی ہے جیسے باقی ملکوں میں شاید چوئنگم ہی نہیں کھائی جاتی ہو. جو جس کا دل چاہتا ہے اٹھتا ہے جا کر 500 ملی گرام 625 اس کی خرید لیتا ہے اینٹی بائیوٹک اور کھانا شروع کر دیتا ہے. تو آپ یہ کام تو کر لیتے ہیں. پھر ہمارے جو فارماسسٹ وغیرہ ہیں وہ ٹرینڈ نہیں ہیں، کسی کو بھی بٹھا دیا جاتا ہے وہاں پہ، انہیں پتہ نہیں ہوتا. باقاعدہ اگر فارماسسٹ ٹرینڈ ہوں جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں، اب انہیں ڈاکٹر آف فارمیسی کہا جاتا ہے، تو انہیں بٹھایا جائے، آپ انہیں لائیے، ان کو کہیے اور انہیں تربیت دیجیے. وہ تربیت یافتہ پہلے بھی ہوتے ہیں لیکن مزید تربیت دیجیے کہ وہ بالکل صحیح معلومات جو ہیں وہاں پہ پوچھیں کہ بھائی یہ دوائی کہاں سے آپ لائیں، یہ معلومات آپ کو کس نے دی ہیں کہ یہ دوائی لیں. تب جا کر ڈاکٹر، یہ فارماسسٹ اور عام آدمی، پڑھے لکھے لوگ، ایون ہمارے کم علم لوگ، لا علم لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں، دوسری جگہوں پہ رہتے ہیں، ان میں یہ معلومات پھیلائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے میڈیکل کے بل گر جائیں گے، بہت کم ہو جائیں گے، اور بیماریوں کے اوپر بھی قابو پانا بہت آسان ہو جائے گا. خدارا یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جھوٹی میڈیکل سے متعلق فیک نیوز، غلط معلومات آتی ہیں، ان سب کو مسترد کر دیجئے، مسترد کر دیجئے، مسترد کر دیجئے. یہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے.